اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف چھو لیتی ہے تو قوم کو بھی اس سے پہلے ایسی ہی تکلیف ہو چکی ہے، اور ہم تو زمانے کو لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں تاکہ خدا صاحبان ایمان کو دیکھ لے اور تم میں سے بعض کو شہداء قرار دے، اور وہ ظالمین کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اور خدا صاحبان ایمان کو چھانٹ کر الگ کرنا چاہتا تھا اور کافروں کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، جبکہ خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو بھی نہیں جانا ہے؟ تم موت کی ملاقات سے پہلے اس کی بہت تمنا کیا کرتے تھے، اور جیسے ہی اسے دیکھا دیکھتے ہی رہ گئے۔ اور محمد تو صرف ایک رسول ہیں جن سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم الٹے پیروں پلٹ جاؤ گے؟ جو بھی ایسا کرے گا وہ خدا کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور خدا تو عنقریب شکر گزاروں کو ان کی جزا دے گا۔ کوئی نفس بھی اذن پروردگار کے بغیر نہیں مر سکتا ہے۔ سب کی ایک اجل اور مدت معین ہے، اور جو دنیا ہی میں بدلہ چاہے گا ہم اسے وہ دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس میں سے عطا کر دیں گے، اور ہم عنقریب شکر گزاروں کو جزا دیں گے۔ اور بہت سے ایسے نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے اس شان سے جہاد کیا ہے کہ رائے خدا میں پڑنے والی مصیبتوں سے نہ کمزور ہوئے اور نہ بزدلی کا اظہار کیا اور نہ دشمن کے سامنے ذلت کا مظاہرہ کیا، اور اللہ صبر کرنے والوں ہی کو دوست رکھتا ہے۔ ان کا قول صرف یہی تھا کہ خدایا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے امور میں زیادتیوں کو معاف فرما، ہمارے قدموں کو ثبات عطا فرما، اور کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔ تو خدا نے انہیں معاوضہ بھی دیا اور آخرت کا بہترین ثواب بھی دیا، اور اللہ نیک عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ایمان والو، اگر تم کفر اختیار کرنے والوں کی اطاعت کر لو گے تو یہ تمہیں الٹے پاؤں پلٹا لے جائیں گے، اور پھر تم ہی الٹے خسارہ والوں میں ہو جاؤ گے۔ بلکہ خدا تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے کہ انہوں نے اس کو خدا کا شریک بنایا ہے جس کے بارے میں خدا نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، اور ان کا انجام جہنم ہوگا، اور وہ ظالمین کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ خدا نے اپنا وعدہ اس وقت پورا کر دیا جب تم اس کے حکم سے کفار کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے کمزوری کا مظاہرہ کیا اور آپس میں جھگڑا کرنے لگے، اور اس وقت خدا کی نافرمانی کی جب اس نے تمہاری محبوب شے کو دکھلا دیا تھا۔ تم میں کچھ دنیا کے طلبگار تھے اور کچھ آخرت کے۔ اس کے بعد تم کو ان کفار کی طرف سے پھیر دیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، اور پھر اس نے تمہیں معاف بھی کر دیا کہ وہ صاحبان ایمان پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم بلندی پر جا رہے تھے اور مڑ کر کسی کو دیکھتے بھی نہ تھے، جبکہ رسول پیچھے کھڑے تمہیں آواز دے رہے تھے، جس کے نتیجہ میں خدا نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا تاکہ نہ اس پر رنجیدہ ہو جو چیز ہاتھ سے نکل گئی، اور نہ اس مصیبت پر جو نازل ہو گئی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اس کے بعد خدا نے ایک گروہ پر سکون کی نیند طاری کر دی، اور ایک کو نیند بھی نہ آئی کہ اسے صرف اپنی جان کی فکر تھی، اور ان کے ذہن میں صرف خلاف حق جاہلیت جیسے خیالات تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جنگ کے معاملات میں ہمارا کیا اختیار ہے۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اختیار صرف خدا کا ہے، یہ اپنے دل میں وہ باتیں چھپائے ہوئے ہیں جن کا آپ سے اظہار نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ اگر اختیار ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم گھروں میں بھی رہ جاتے جن کے لیے شہادت لکھ دی گئی ہے، وہ اپنے مقتل تک بہرحال جاتے، اور خدا تمہارے دلوں کے حال کو آزمانا چاہتا ہے اور تمہارے ضمیر کی حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہے، اور وہ خود ہر دل کا حال جانتا ہے۔ جن لوگوں نے دونوں لشکروں کے ٹکراؤ کے دن پیٹھ پھیر لی، یہ وہی ہیں جنہیں شیطان نے ان کے کیے دھرے کی بنا پر بہکا دیا ہے، اور خدا نے ان کو معاف کر دیا کہ وہ غفور اور حلیم ہے۔ اے ایمان والو، خبردار کافروں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے ساتھیوں کے سفر یا جنگ میں مرنے پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ خدا تمہاری علیحدگی ہی کو ان کے لیے باعث مسرت قرار دینا چاہتا ہے،
کہ موت و حیات اسی کے اختیار میں ہے اور وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اگر تم رائے خدا میں مر گئے یا قتل ہو گئے تو خدا کی طرف سے مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ جمع کر رہے ہیں، اور تم اپنی موت سے مرو یا قتل ہو جاؤ سب اللہ ہی کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ پیغمبر، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم ہو، ورنہ اگر تم بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ لہٰذا اب انہیں معاف کر دو، ان کے لیے استغفار کرو اور ان سے امر جنگ میں مشورہ کرو، اور جب ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو کہ وہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔